بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 10 کا خلاصہ، مال غنیمت کی تقسیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ بقیہ قصہ غزوہ بدر۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خاص مقام ہے۔ مدد حاصل کرنے کے 6 اصول۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں سے لے کر آیت 47 تک بتایا ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل 6 چیزوں کا اہتمام کریں۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی کا اختیار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچ لیتی ہیں۔ اسلحہ اور جنگ کے لیے تیاری کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں۔ جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے۔ قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینا۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا، تو اس پر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ مہاجرین و انصار کا ذکر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام ہجرت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔
سورہ توبہ، اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس میں ان مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے متعلق احکامات۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی ترتیب بنا لیں، وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے۔ ان دونوں قسموں کا آیات نمبر 1 اور 2 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری قسم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک مہلت دی گئی۔ چوتھی قسم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا، اسی نقض معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کر کے بغیر خون خرابے کے فتح فرما لیا تھا۔ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا تھا۔ اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ گزشتہ آیات میں بھی مشرکین کا ذکر تھا، اب یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ مشرک کے پاس ایمان نہیں، اس لیے اعمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ تعمیر مساجد وغیرہ امور اہل ایمان کا حق ہے۔ غزوہ حنین۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن، جس کا سردار مالک بن عوف تھا، نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یکایک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ و توکل رکھنا چاہیے۔ مدد و نصرت، فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق حکم۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔
اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ یہود و نصارہ کی تردید۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ ناحق مال کھانے پر وعید۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل۔ اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ غزوہ تبوک۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ یہاں سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 30,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا۔ سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل تھا۔ جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر رعب طاری ہو گیا، وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ منافقین قسمیں کھا کر حیلے بہانے کرنے لگے اور مدینے میں رک گئے۔ چند ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آگے آنے والی آیات میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان مؤمنین مخلصین کا ذکر بھی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ آپ غار ثور میں 3 دن تک روح پوش رہے تھے۔ کھوجی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں نص قطعی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مصارف صدقات کا بیان۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراض کا ذکر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعیین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، 1 اور 2۔ فقراء و مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ نمبر 3 عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہو، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
یہ ذہن نشین فرما لے کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ پھر رقاب 5، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ نمبر 6، غارمین، مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کو نجات مل جائے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلاً مدارس کے طلباء و اساتذہ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8، ابن السبیل، مسافر یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا، حیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا جیسے قبیح افعال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگلی آیت، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میں منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔